أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج قرآن کلاس میں خوش آمدید. تو ہم کلاس کا باقاعدہ آغاز دعا سے کرتے ہیں. میں رفیع احمد شاہنواز صاحب سے کہتا ہوں کہ آج کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لیے میرے اہل میں سے میرا مددگار بنا دے. آمین. جزاکم اللہ. اور آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم. محیط حامد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا معزز اور نیکوکار فرشتوں کی معیت میں ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے 2 اجر ہیں. جزاکم اللہ محیط حامد صاحب. سب سے پہلے ہم نے ابھی تک گزشتہ 2 اسباق میں جو کچھ سیکھا ہے اس کی ہم جلدی سے دہرائی کر لیتے ہیں. سب سے اہم چیز جو ہم نے سیکھی ہے گزشتہ اسباق میں، وہ ایک تو ہم نے عربی کے جو حروف ہیں وہ پڑھنے سیکھے تھے، اور دوسرا جو اہم اس میں ہم نے سیکھا تھا وہ ضروری یہ تھا کہ جو ہم آواز حروف ہیں ان کے درمیان تفریق کرنا اور ان کو صحیح طور پر سیکھنا، یہ ایک ہم نے گزشتہ سبق میں سیکھا تھا. تو کوئکلی ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ ہم دہرائی بھی کرتے جائیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عربی کے یہ جو چند حروف ہیں ان کے درمیان اگر ہم فرق نہ کریں تو بعض اوقات آیات کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئکلی ہم اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے تا. یہ ایک ہلکی آواز میں ادا ہونے والا حرف ہے، اور اس کے بالمقابل جو دوسرا اس سے ملتی جلتی آواز والا حرف ہے وہ ہے تو، بھاری آواز والا حرف. تو اس میں فرق ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ باریک آواز ہلکی تا، اور یہ تو تا اور تو. آپ فرق دیکھیے تا اور تو، یہ فرق ہے ان دونوں حروف کے اندر جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اور پھر نیکسٹ جو سیٹ آف حروف ہے وہ ہے یہ ہے زال. یہ نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے اور باریک ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ اپنی زبان کی نوک جو ہے اپنے اوپر والے دانتوں کے ساتھ نیچے کی طرف لگائے، تھوڑی سی باہر نکالے، تو یہ حرف بڑی آسانی کے ساتھ اور نرمی سے ادا ہوتا ہے. زال.
اور یہ اس کے مقابل پہ یہ جو ہے زا، یہ تھوڑی سی ہلکی آواز میں یہ بھی ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے. تو یہ زال، اور یہ زا زا، اور یہ زا زال زا، اور پھر یہ ہے یہ زو. یہ بھاری آواز میں ادا ہونے والا حرف ہے، اور یہ بالکل اسی طرح جیسے زال ہے یہ ہلکی آواز ہے، تو اسی طرح کی ہی یہ آواز ہے، لیکن یہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ ایسے ادا کریں گے زو زو. اور یہ تھوڑا سا مشکل حرف ہے یہ ٹیکنیکلی، کہ اگر آپ زبان کی دائیں یا بائیں کنارے کو اوپر کی طرف اٹھائیں تو یہ حرف بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. دود. اور پھر یہ ہے سمپل کیف، اور یہ جو دو جس کے اوپر ڈاٹ ہے یہ کوف کیف کوف دو. اور پھر یہ دو ہا ہیں. یہ ہا پہلا جو ہے یہ اسٹریٹ ادا ہوتا ہے اس بغیر کسی تکلف کے، اور باٹم آف دی تھروٹ جو گلے کا آپ کا سب سے نچلا والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے مقابل پر یہ جو والا ہا ہے یہ درمیان حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت آپ کے منہ سے ہوا کا اخراج ہوتا ہے. تو پھر یہ جیسے ہم بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اینک صاف کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں ہا ہا، تو یہ ہا جب وہ کرتے ہیں تو اس طرح کی جو آواز ہے وہ والا ہا ہے. اس طرح الحمد جیسے کہتے ہیں احمد احمد، آپ دیکھ جائے کہتے ہیں تو پھر آپ کا ہوا آپ کے منہ سے نکلتی احمد. اور یہ صرف الحمد. اور یہ جب یہ دین الصراط کہتے آپ ہوا نہیں نکلتی، یہ صرف باٹم آف دی تھروٹ حلق کے بالکل نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ حمزہ ہے اور آئین. آئین بھی تھوڑا سا مشکل حرف ہے. یہ حمزہ گلے کے نچلے حصے سے، اور آئین جو ہے حلق کے درمیان آمتا، اس کو بالکل مڈل آف تھروٹ سے. اور آپ جب آپ گلے کی جو بالکل نچلا حصہ ہے وہاں سے یہ حمزہ، اور یہاں مڈل سے تھروٹ سے آئین ادا ہونا ہے. اسی طرح یہ جو سین ہے اس کی بھی آواز یہ ہلکی آواز والا حرف ہے، اور اس کی آواز میں بھی سیٹی پائی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں سین سین. اس کے بالمقابل جو دوسرا ہے صاد، اس کے بھی ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن یہ بھاری آواز والا حرف ہے. سین جب ہلکی آواز میں کہیں گے تو یہ سین ہے، جب اس کو صاد بھاری آواز کے ساتھ ادا ہوگا تو وہ یہ ہے سین صاد. لیکن دونوں میں ہلکی سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. لیکن اس کے بالمقابل یہ حرف ہے یہ سافٹ ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سیٹی کی آواز بالکل نہیں آتی. تو اس کا بھی وہی ہے جیسے آپ نے زال ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر اوپر والے دانتوں سے باہر کی طرف نکالتے ہوئے لگایا تو یہ حرف بھی بہترین ادا ہوتا ہے. اگر آپ پہلے سے زبان کی نوک کو باہر نکالے سا سا، اور یہ سین سیٹی کی آواز کے ساتھ، تو سین اور صاد یہ دونوں ہلکی سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن سین باریک آواز میں ادا ہوتا ہے اور صاد بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. لیکن سا جب ادا کرتے ہیں تو بالکل سیٹی کی آواز نہیں آتی، بالکل نرمی کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے. تو یہ تو ہم آواز حروف تھے جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. پھر ہم نے آگے چل کے ہم نے دیکھا تھا کہ عربی میں کل 29 حروف ہیں، اور یہ ہم نے سیکھا تھا کہ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ تفخیم یا بھاری آواز میں ادا کیے جاتے ہیں، اور 19 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہلکی یا ترقیق آواز میں ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ مشروط طور پر عام طور پر وہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، لیکن بعض کنڈیشن کے تحت وہ پھر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. تو یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ کسی بھی کنڈیشن چاہے ان پہ کوئی بھی حرکت ہو اور ہمیشہ یہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں. ان میں ہے خا صاد ضاد طا ظا غین اور قاف. یہ 7 حروف آپ نے ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کرنے ہیں.
اور مشروط طور پر ادا ہونے والے 3 حروف ہیں، وہ ہے ایک الف، ایک ہے لام اور ایک ہے را۔ الف، لام اور را، یہ 3 حروف ہیں جو کہ کنڈیشنلی طور پہ یا مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف کو۔ الف کی اپنی آواز نہیں ہوتی، یہ عام طور پہ یہ پچھلے حرف کی آواز کو ہی لمبا کرتا ہے، لیکن اس کی آواز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پچھلا حرف اگر بھاری آواز ہے، اس سے جو پچھلا حرف ہے وہ بھاری آواز والا حرف ہے، تو یہ الف بھی بھاری آواز میں ادا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھاری حرف کی آواز کو ہی ہم ایلونگیٹ کریں گے، لمبا کریں گے۔ اور جیسے یہ نہیں ہم کر سکتے کہ تو بھاری حرف ہے، ہم کہ تو کو ہم بھاری ادا کر لیں، لیکن جب ہم آواز کو لمبی کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا اسمائلی فیس پر یہ نہیں ہوتا۔ تو ایک سموتھ آواز بھاری آواز کے ساتھ کٹھا ادا کریں گے۔ اسی طرح خالدین، اسی طرح جب ہلکی آواز، اب یہ خواہ بھی بھاری آواز تھا، تو بھی بھاری آواز تھا، تو لمبی آواز الف کی بھی بھاری آواز میں ہوئی۔ تو یہاں پہ یا بھی ہلکی آواز میں ہے اور میم بھی ہلکی آواز والا حرف ہے، تو جب ان کی آواز لمبی ہوگی تو وہ یا اور میم کے ساتھ ہی ہلکی آواز میں لمبی ہوگی۔ ایاک بما، اسی میم کی آواز کو بھی لمبا کرنا ہے تو ہلکی آواز میں، کیونکہ میم ہلکی آواز والا اور یا بھی ہلکی آواز والا حرف ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مشروط طور پر را جو حرف ہے وہ یا تو بعض صورتوں میں بھاری ہوتا ہے، بعض صورتوں میں وہ ہلکی آواز میں ادا کیا جاتا ہے۔ بھاری صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اوپر ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے، اگر تو اس کے اوپر فتحہ یا فتح تین اور دمہ یا دمہ تین یا ورٹیکل فتحہ، کھڑی زبر، یہ علامات اس کے اوپر ہوں تو را ہمیشہ پر کر کے اور بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ سیروت، کفرو، فتح فتح تین، دمہ دمہ تین اور ورٹیکل فتح بھاری آواز میں، اور کسرہ تین آپ نے ہمیشہ را کو ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر را کے اوپر سکون کی علامت ہو تو پھر اس کو کیسے ادا کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر فتح یا دمہ کی علامت ہو تو را ہمیشہ پر کر کے بھاری آواز میں ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے را ساکن اور اس سے پہلے ہے یا اور اس کے اوپر ہے فتح، تو فتح والے پریویس اگر ہے تو یہ را نے ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہونا ہے، دمہ ہے پہلے تو پھر بھی را نے بھاری آواز میں ادا ہونا ہے۔ اب یہاں پہ را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے اس لیٹر کے اوپر فاق، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ را پھر یہاں پہ موٹا نہیں پڑنا۔ اسی طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یا تو پچھلے والے حرف پہ کسرہ ہو یا پچھلے والے یا ہو ساکن یا، تو پھر بھی را جو ہے نا وہ ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ تو یا پچھلے والے حرف پہ کسرہ ہو یا را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر را کو ہمیشہ آپ نے ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے حروف پہ جو بھی دوسری علامات ہیں تو فتح کی یا دمہ کی تو پھر آپ نے اس کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لام عام طور پہ ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلا ہے یہ الذی، جب یہ لام ہلکی آواز میں، الا ہلکی آواز، ہدل للمتقین ہلکی آواز، لیکن ہمیشہ لام ہلکی آواز میں ہوتا ہے۔ لیکن جب لام اگر اللہ کے لفظ میں ہو تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لام اس کو لام الجلالہ کہتے ہیں، اس کے لیے 2 شرائط ہیں کہ اگر لام مشدد اللہ کے حرف کے اندر لام مشدد سے پچھلا جو متحرک حرف ہے اس کے اوپر یا تو فتح ہو یا دمہ ہو تو پھر لام جو اللہ کے حرف کے اندر لام ہے اس کو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ کا حرف لکھا ہے، اس کے اندر لام مشدد کے سے پچھلا جو متحرک حرف ہے وہ نون ہے اور نون کے اوپر ہے فتحہ،
تو اس لام کو پھر ہمیشہ بھاری آواز میں ادا کریں گے، ان اللہ. اور اسی طرح یہ دیکھیں لام مشدد سے پہلے متحرک حرف دال ہے، دال کے اوپر دمہ ہے، تو پھر دلہ دلہ، یہاں بھی لام آپ نے ٹھیک کر کے پڑھنا ہے. تو دو چیزیں آپ نے دیکھ لی کہ پچھلا متحرک حرف اگر تو فتح ہے یا دمہ ہے تو آپ نے لام کو ٹھیک آواز میں پڑھنا ہے، بھاری آواز میں پڑھنا ہے. اور اگر کسرہ ہے بسم اللہ، تو ملہ، یہاں پہ لام پھر آپ نے ٹھیک نہیں کرنا ہے کیونکہ پچھلا متحرک حرف میم ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہے. پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 3 بنیادی اصول ہیں درست لفظ سیکھنے کے لیے، جس میں سے پہلی بات یہ کہ دوران تلاوت ہر ایک حرف کا ادا کرنا. یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایک جنرل پوائنٹ ہے، کامن سینس کا پوائنٹ ہے. اس کے آگے کوئی اصول نہیں ہے کہ جو ہم بیان کریں. ہم نے صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو حرف لکھا ہوا ہے اور جس حرکت کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو اسی طرح ہی ادا کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے. لیکن جو اگلے 2 بلٹ پوائنٹس ہیں اس کے ساتھ بہت سارے اصول وابستہ ہیں. تو اب آج کی کلاس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لرن کرنا شروع کریں گے. تو دوسرا جو بلٹ پوائنٹ ہے کہ ہر ایک حرف کو اس کی حرکات اور علامات کے مطابق لمبا یا چھوٹا کر کے پڑھنا. تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کریں گے. تو میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے. دیکھیں 4 پاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں کہ حروف کو پڑھنے کے لیے. یا تو وہ ہم 1 سیکنڈ تک ادا کرتے ہیں، یا حروف کو ہم 2 سیکنڈ تک ادا کرتے ہیں، یا حروف کو ہم 3 سے 5 سیکنڈ تک ادا کرتے ہیں، یا حروف کو ہم 4 سے 6 سیکنڈ تک ادا کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہم نے کیا ہے کہ کن حالات میں ہم نے حروف کو کتنی لمبی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو پہلا جو ہے 1 سیکنڈ تک ادا کرنے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بنیادی حرکات چھوٹی حرکات ہیں فتح کسرہ دمہ اور اظہار کا رول جو میم ساکن نون اور اکثر ساکن حروف جو ہیں وہ سارے 1 سیکنڈ تک ادا ہوتے ہیں. لیکن جب لمبی حرکات سے مراد اشبائیہ، فتح اشبائیہ، کسرہ اور دمہ اشبائیہ، حروف المدہ یا مشدد حروف یا غنہ حروف یا اخفاء اور ادغام اور حروف اللین، ان سب کے تحت یہ 2 سیکنڈ کا رول پھر ہم ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ حروف کو ہم 2 سیکنڈ تک ادا کرنا ہے. پھر یہ مد صغیر اور مد کبیر 3 سے 5 سیکنڈ اور 4 سے 6 سیکنڈ اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو یہ 4 مختلف چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی یہ سارے رول ہم اگلی کلاسوں میں ہم سیکھیں گے. وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف یہ سلائیڈ بتانے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں مد نظر رکھنی ہے کہ یا تو ہم نے 1 سیکنڈ تک والے دیکھنا ہے کون سے رول اپلائی ہوتے ہیں، 2 سیکنڈ تک کون سے رول اپلائی ہوتے ہیں، پھر 3 سے 5، 4 سے 6 کون سے رول اپلائی ہوتے ہیں. تو اب آپ ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مد عرض وقفی کہ جب ہم کسی آیت پر ختم وقف کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے اگر حروف المدہ ہوں تو اس وہاں پہ وقف کرتے وقت ہم پھر 2 سیکنڈ سے 6 سیکنڈ تک ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کس طرح کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اور پھر اسی طرح کے بعض دفعہ بعض حروف کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 علامات ہوتی ہیں. تو اس صورت میں آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ جو اوپر والی علامت ہے اس کا دھیان رکھنا ہے بجائے کہ نیچے والی علامت کا. تو یہ تو تھا ایک مختصر تعارف اور اس کی ہماری گزشتہ اسباق کی دہرائی. تو اب ہم چلتے ہیں تعارف. آج کا جو لیسن ہے ہمارا تعارف بنیادی حرکات. معید احمد صاحب. جی جزاک اللہ امان اللہ صاحب. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ بنیادی حرکات جو ہیں ان کو آج ہم سیکھیں گے. شارٹ ووولز بھی ان کو کہتے ہیں، فتحہ، کسرہ اور دمہ. اردو میں فتحہ کو زبر کہا جاتا ہے، کسرہ کو زیر کہا جاتا ہے اور دمہ کو پیش کہا جاتا ہے. تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں. جب یہ حرکات کسی حرف پر آ جاتی ہیں تو اس حرف کی آواز میں کیا فرق آتا ہے. تو آج کی جو مشق ہے وہ بھی ہم انہی حرکات، بنیادی حرکات کے ساتھ کچھ الفاظ کی مشق بھی کریں گے. تو سب سے پہلی جو بنیادی حرکت ہے وہ فتحہ ہے. فتحہ حرکت ایک ترچھی لکیر کی طرح ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. فتح والے حروف کو مفتوح کہتے ہیں. اس حرکت کو پڑھتے وقت جھٹکے کے ساتھ یا لمبا کر کے نہ پڑھا جائے.
फतह वाले हरूफ को सिर्फ 1 सेकंड लंबा करके अदा किया जाता है। फतह वाले जो हरूफ हैं उनकी आवाज इंग्लिश के अ की तरह साउंड होती है, इनकी इस तरह की अ की तरह आवाज आती है। जिस तरह हर्फ अलिफ है उसके ऊपर जब फतह आ जाएगी यानी वो मफ्तूह हो जाएगा तो आपका म्यूट हो गया, प्लीज उसको ऑन कर लें। जी, अलिफ जिसको हम अगर आम अरबी में अदा करें तो 3 सेकंड में अदा होता है, जब उसके ऊपर फतह आ जाए तो वो 1 सेकंड में तब्दील हो जाएगी अ। इसी तरह बा जो 2 सेकंड में अदा होता है, जब उस पे फतह आ जाए तो वो सिर्फ 1 सेकंड की आवाज में तब्दील हो जाएगा ब। इसी तरह ता त, थ थ, जीम ज, हा ह, खा ख। आपने देखा कि ये थिक लेटर है खा, तो जब इसके ऊपर फतह आएगी तो वो थिक लेटर 1 सेकंड के लिए ख की साउंड हो जाएगी इसकी। दाल द, ذال ذ, रॉ रॉ। तो आपने देखा कि किस तरह फतह के आते ही 1 सेकंड का रूल उस हर्फ पे लग जाता है और उसकी आवाज जो है वो 1 सेकंड के लिए लंबी हो जाती है। आइए अब देखते हैं कुछ अल्फाज में जब फतह हो तो उसकी आवाज कैसे अदा होगी। आप लोग भी अपनी अपनी जगह जहां जहां आप हैं इन अल्फाज को दोहराते रहें माइक्रोफोन ऑन किए बगैर। इंशाल्लाह इस लेसन के आज के लेसन के आखिर में रफी शाह नवाज साहब इन अल्फाज की मश्क भी करवाएंगे आपको। कतब, बलग, आपने देखा गौइन क्योंकि भारी लफ्ज है, थिक लेटर है, तो उसकी आवाज भारी अदा हुई। बलग, फतह, शजर, सबर। यहाँ पे सौद भी और रा भी दोनों थिक यानी मोटी आवाज में पढ़े गए। रा का हमने कहा था अलिफ, लाम और रा, ये 3 अल्फाज ऐसे हैं, हुरूफ ऐसे हैं जो मोटे अदा होते हैं बाज शराइत के साथ। यहाँ रा पे वो शर्त लागू हो रही है क्योंकि बा जो उससे पहला हर्फ है उस पे फतहा है। सबर। अगला लफ्ज है अहद, रफ़अ, अख़ज़, वजद, फसक़। तो आपने देखा कि फसका और फसक़ा दोनों में वाज़े फर्क है। तो ये हमने मश्क की फतह की। इसी तरह दूसरी बुनियादी हरकत है कसरा, जिसे उर्दू में ज़ेर भी कहा जाता है। ये हरकत एक तिरछी लकीर की तरह हमेशा हर्फ के नीचे होती है। कसरा वाले हुरूफ को मकसूर कहते हैं। इस हरकत को पढ़ते वक्त झटके के साथ या लंबा करके ना पढ़ा जाए। कसरा वाले हुरूफ को सिर्फ 1 सेकंड लंबा करके अदा किया जाता है। कसरा वाले हुरूफ की आवाज इंग्लिश की ई की तरह साउंड करती है, यानी उस तरह की आवाज आती है। अब जिस तरह हमने अभी फतह की सूरत में देखा था कि जिस हर्फ के नीचे ऊपर फतह आती थी, इसी तरह जिस हर्फ के नीचे कसरा हो तो उसकी आवाज भी 1 सेकंड के लिए होगी। जिस तरह अलिफ ई, ब बी, ता ती, सा सी, जीम जी, हा ही, खा खी, दाल दी, ذال
ذی، را، ری. آئیے اسی مشق کو الفاظ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور یہ مشق جو ہے اس میں ہم کسرہ اور فتحہ دونوں کی ایک ساتھ مشق کرتے ہیں. ارم، شاہد، یہاں پہ ہا اور ہا کا فرق بھی جو ابھی ہم نے سیکھا اس کی بھی مشق ہو جائے گی. شاہد، یلج، علم، حفظ. ذا یعنی موٹا حرف ہے، حفظ، اور فا جو ہے اس کی ادائیگی بھی واضح ہو، حفظ. شرب، لبث، بلدی، اذن، عمل. عاملہ اور عاملہ دونوں میں فرق، یعنی حمزہ الف اور عین کا فرق، وہ بھی ہم یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں. اگلی حرکت، بنیادی حرکت جو ہے اس کو ضمہ یعنی پیش اردو میں کہا جاتا ہے. یہ حرکت ایک چھوٹے واو کی طرح ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. ضمہ والے حروف کو مضموم کہتے ہیں. اس حرکت کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو قدرے گول کر کے لیکن جھٹکے کے ساتھ یا لمبا کر کے نہ پڑھا جائے. ضمہ والے حروف کو صرف 1 سیکنڈ لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے. ضمہ والے حروف کی آواز انگلش میں او کی طرح ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جب ضمہ کسی حرف پر آتا ہے تو اس کی آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے فتحہ اور کسرہ کی صورت میں پڑھا کہ الف پہ جب کوئی حرکت آ جائے گی تو اس کی آواز 3 سیکنڈ سے کم ہو کے 1 سیکنڈ رہ جائے گی. الف، او، با، بو، تا، تو، فا، ثو، جیم، جو، حا، حو، خا، خو، دال، دو، ذال، ذو، را، رو، ذا، ذو، سین، سو. تو اس میں بھی سین کی آواز سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے، تو اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. تو آئیے اب ضمہ کی مشق الفاظ میں کرتے ہیں. فعل، یہب، قتل، سئل، جمع، كتب، نقر، نجد، سقط، دعی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ 1 سیکنڈ کا رول، اور تمام تر مشق میں جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم جب ہم پڑھ رہے ہوں جہاں پر بھی فتحہ، کسرہ یا ضمہ ہو، اس کی آواز کو 1 سیکنڈ سے زیادہ کریں گے یا کم کریں گے تو اس میں بالکل صوتی اثرات مختلف ہو جائیں گے پورے حرف کی ادائیگی کے. اور اسی طرح اس میں لفظ کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں بہت دفعہ، اور پوری آیت کے مطلب پہ بھی اس کا جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. چلیں، جزاکم اللہ محیط صاحب. اب ہمارا جو اس آج کا یہ اگلا لیسن ہے یہ بھی 1 سیکنڈ کے رول کے تحت ہی ہے، جزم یا سکون کی علامت. تو رفیع صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزم یا سکون کی علامت، یہ جو آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے گول سی، یہ اسے جزم کہتے ہیں یا سکون کی علامت کہتے ہیں. یہ حرکت دال کی شکل کے مشابہ اور ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. جزم یا سکون کی علامت والے حرف کو مجزوم یا ساکن حرف کہتے ہیں. کسی بھی ساکن حرف کو پہلے متحرک حرف کے ساتھ
یعنی متحرک حرف سے مراد ہے کسی حرف پر بھی جب کوئی حرکت ہوگی، علامت ہوگی، زیر زبر پیش ہوگی تو اسے کہتے ہیں متحرک حرف، کے ساتھ مل کر ہی پڑھا جا سکتا ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر ایک آواز بن جاتا ہے۔ ساکن یا جزم کی علامت والے حروف عام طور پر مضبوطی اور بغیر کسی جھٹکے کے 1 سیکنڈ تک ادا کیے جاتے ہیں، اور اس حرف کی آواز ہلتی نہیں۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ سوائے حروف قلقلہ جو کہ 5 حروف ہیں، قطب جت، قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان پر جزم کی علامت ہوگی تو یہ حرف ہلے گا، قلقلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حرف بھی ہلے گا نہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ اس کی ادائیگی صحیح ہو رہی ہے تو اس پوائنٹ کو نوٹ رکھیں آپ۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ جزم یا سکون کی علامت والا حرف ادائیگی کے لحاظ سے بڑا اہم اور مختلف ہو سکتا ہے، جیسے کہ حروف قلقلہ۔ ان حروف کو تھوڑا سا ہلا کر یا جنبش دے کر پڑھا جاتا ہے، جیسے اب، اج، ات، اد، اک۔ تو یہ اس طرح۔ اسی طرح حروف مدہ، ان حروف کو تھوڑا کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف لین، ان حروف کو نرمی سے لمبا کر کے اور تھوڑی گول آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا رول یہ ہے کہ کسی حرف پر بھی زبر یعنی فتح ہو اور اس کے آگے واو یا یعنی 2 حروف یاد رکھیں۔ واو یا یا پر جب جزم ہوگی اور ان سے پہلے حرف پر فتح ہوگی، زبر ہوگی، تو نرمی کے ساتھ جیسے او، بو، تو، یہ ایسے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کو 2 حروف کو جب پہلے حرف پر زبر ہو تو ان کو حروف لین کہتے ہیں، واو اور یا کو۔ اخفاء والے حروف، ان حروف کو ہلکے غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ذہن میں رکھنا مختصر طور پہ کہ نون ساکن یا تنوین یعنی ڈبل فتح، ڈبل کسرہ، ڈبل دمہ سے پہلے، دمہ کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف حروف ہلکیہ یعنی الف، حمزہ، آ، ہا، خا، آئن، غائن، یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی ہو تو آواز کلیئر اور شارٹ ہوگی، لیکن ان کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو غنہ 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ان حروف کی تفصیل ہم آگے جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ جزم یا سکون کی علامت، ساکن حرف کو مضبوطی کے ساتھ بغیر ہلائے اور لمبا کی ادا کرنا، یعنی لمبی آواز بھی نہیں کرنی ساکن پر اور مضبوطی کے ساتھ اس کو ہلانا بھی نہیں، جیسے ال، ہم، دو۔ تو یہاں پر بعض دفعہ ال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں کہیں بھی جب بھی آپ لام پر جزم دیکھیں تو اس پر ٹھہرنا نہیں، اس آواز کو لمبی نہیں کرنا، کہیں بھی کوئی رول نہیں ہے لام جزم لمبی کرنے کا۔ الحمد، لیکن میم کی بعض شرائط ہیں جہاں 2 جگہ پر میم کی آواز لمبی ہوتی ہے۔ جب میم پر جزم ہو، ساکن کی علامت ہو اور اگلا حرف با ہو تو پھر ہوگا ہم، یا میم پر تشدید ہو تو 2 سیکنڈ غنہ ہوتا ہے، ورنہ حمد، الحمد، یہ غلط ہوگا، الحمد، الحمد، میم پر نہیں ٹھہریں گے۔ آگے ہے صبح، یہ دیکھیں یہ حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، تو یہاں با کو تھوڑی سی جنبش دیں گے، صبح، یا ایسا لگا جیسے با نیچے کو لگ رہا ہے، صبح ہا نکا، صبح ہا نکا۔ تو یہاں مضبوطی کے ساتھ اگر ادا کریں تو غلط ہوگا، سبحانک نہیں بولیں گے، سبحانک۔ اسی طرح العالمین، تو یہاں دیکھیں یا پر جزم ہے اور نرمی سے اس کو آواز لمبی کریں گے، العالمین، یعنی ساکن حروف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر آواز لمبی کر کے ادا کرنا۔ جب بھی کسی بھی آیت کا آخری لفظ ہو تو عام طور پہ اس کے تھوڑا سا رول سے ہٹ کے تھوڑا زیادہ لمبا کیا تھا، العالمین، تو یہ ایسے ادا ہوگا۔ آگے ہے اخفاء والے حروف کو ہلکے غنہ کے ساتھ ادا کرنا۔ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تھا، یہاں دیکھیں کہ نون ساکن ہے، نون پر جزم کی علامت ہے، اور آگے ہے تا۔ تو تا کیونکہ حروف ہلکیہ میں سے نہیں ہے تو یہاں ہم نون پر 2 سیکنڈ غنہ نیزل ساؤنڈ کے ساتھ اس کو ادائیگی کریں گے، ولا، کیونکہ یہ مد صغیرہ ہے تو 3 سے 5 سیکنڈ،
ولا انتم، تو یہ ان الف کی جو آواز ہے آئین کی آواز نہ نکلے، یعنی ان باہر کی آپ کے منہ کے باہر کے حصے سے آواز آئے گی، انتم یعنی انتم بھاری کر کے نیچے پڑھیں گے تاکہ الف کی آواز الف کی رہے، آئین نہ بنے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے اب یہ مشق ہے الحمد، الحمد ہم نے دیکھا کہ نام تو لام پر بات لمبی ہوئی، نہ میم پر۔ الحمد، اس تک یہ کاف ہے جو، کیونکہ یہ دو نقطوں والا کاف نہیں ہے، کش والا ہے، تو جہاں بھی کاف اپنی جگہ ہلے نہیں، حرکت نہ کرے، تک یعنی لاک کر دیں اس کو۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو آدھا بولنا ہے تو خود ہی بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ تک با را، را پر جب دبر ہوگی تو پر کر کے پڑھیں گے، اس تک برا، اس تک برا۔ آگے آگے دیکھیں ان، لیکن کیونکہ آگے زا ہے تو اس لیے اس کو یہاں گننا ہوگا 2 سیکنڈ کا، کہ حروف ہلکیاں نہیں ہے۔ ان ذل نا 2 سیکنڈ ہو، انزلناہ، انزلناہ۔ اسی طرح ال، یہاں بھی آواز لمبی نہیں ہوگی، ال ب ل دی۔ رفیع صاحب انمیوٹ کریں پلیز اپنے۔ خود ہی ہو گیا۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر البلدی، البلدی کوئی آواز بھی 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی۔ آگے ہے سا، سین سمائلی فیس کر کے 1 سیکنڈ کا رول، احسنی، احسنی، احسنی۔ اس طرح الکتاب، الکتاب، تو لام پر پھر توجہ دینی ہے کہ آواز لمبی نہیں کرنی، الکتاب۔ اسی طرح اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور آگے ہے آئین، تو چونکہ آئین حروف ہلکیہ میں سے ہے تو یہاں آواز کو ہم غنہ نہیں کریں گے، لمبی نہیں کریں گے، کلیئر اور 1 سیکنڈ رول یہاں اپلائی ہوگا۔ ان، اظہار کا رول کہتے ہیں اسے، اظہار کا رول یعنی واضح آواز کرنا۔ ان ام، یہاں بھی میم ساکن پر 1 سیکنڈ کا رول ہوگا۔ ام، کیونکہ نہ تو میم پر تشدید ہے، نہ میم ساکن کے بعد آگے با ہے بلکہ تا ہے۔ ان ام تا، تو ان ام تا نہیں ہوگا، نہ یہ ہوگا ان امتا بلکہ ہوگا ان امتا۔ اسی طرح یہاں پر جو بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ فا کے آگے، فا کے اوپر فتح ہے اور ساتھ الف ہے، عام طور پہ الف کسی زبر والے فتح والے حرف کے آگے ہو تو 2 سیکنڈ آواز لمبی کرتے ہیں، لیکن ہمیں تلاوت کرتے وقت یہ غور کرنا ہوگا کہ الف پر اگر کوئی حرکت ہے تو پھر یہ اس کا اپنا ساؤنڈ ہوگا، یہ اس کی آواز لمبی کرنے میں ہیلپ نہیں کرے گا۔ فا آ، فا آ سر، فا اثر نہ، فا اثر نہ، فا اثر نہ، یہاں بھی ساری جگہ ہر جگہ پر 1 سیکنڈ کا رول ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اب ہم پریکٹس کرتے ہیں جی۔ اب میں درخواست کروں گا کہ کوئی بھی جو مائک اپنا آن کر کے تو پریکٹس کریں، 1 لائن جو بھی آئے۔ مائک آن نہیں کر سکتے، میں ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کریں پلیز، میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں۔ تو پھر یہ 1 لائن پڑھیں گے اور جب آپ 1 لائن ختم کر لیں گے تو پھر جہاں ایکسپلین کرنے والی بات ہوئی میں ورد کروں گا آپ کے سامنے، پہلے آپ پورا 1 لائن پڑھیں گے، جو بھی پڑھے گا 1 کر کے۔ چلیں تو پڑھیں پلیز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول جاكوني سئل أفكا۔ ہاں جی آگے بھی پڑھو جی، 1 لفظ رہتا ہے ابھی، 1 لائن کا یہ لفظ رہتا ہے ابھی افیقہ ہاں کے جی بعد۔ سوری، سقط۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے جو روح سولو لالا بولا نا، تو جب جی تلاوت کر روح سولو نہیں بولیں، رسولو،
رسول. رسل تو باقی ماشاءاللہ بہت اچھی ادائیگی کی. یہاں بھی سوقی تو آپ نے موٹا کیا اس کو پڑھ کر کے پڑھا ماشاءاللہ. تو آگے کوئی اور؟ چلے اب پلیز دو لائنیں آپ رفیع صاحب. ٹھیک ہے جی, دو چلیں لائنیں جی, پڑھائیں. چلو بیٹا ایک اور لائن پڑھو. اور پلیز چلے وہ چلے گئے. میں جو بھی ہے 2 لائنیں پڑھیں اور پلیز اس کے بعد نا اپنا ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ نا باقیوں کو موقع ملتا ہے. ٹھیک اب ہے جی. 5155 میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرية تصل كبرى سبلا باریکا. اس کو ایک دفعہ اور پڑھ دو, پہلا لفظ کو. پہلا لفظ جی قرية. ہاں جی, قریہ ریا کو گن جائے قریہ, تینوں سیپریٹ اس کی نظر آئے قریہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اگلی لائن. اگلی لائن. مثل ہم, تصف یوہینی ذبح اذن. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. شکریہ. نیکسٹ 5165 جنہوں نے پڑھ لیا وہ پلیز اپنا ہاتھ نیچے کر دیں. جی یہاں سے 5165 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے پڑھے یہاں سے سر میں نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ جو تو یہ سے یہاں جی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. توتیا یہ دیکھو دھیان سے دیکھو بیٹا, یہ توتی تازارو فوئیلا قتیلا لوئینا. اچھا, اس لائن میں یہ جو تو ہے نا, یہ تو یہ تھک لیٹر ہے, تو توی جو تی کہیں گے تو پھر 2 ڈاٹس والا ہو جائے گا. توتی بولو ذرا دوبارہ, پلیز پریکٹس کی ضرورت ہے یہاں. توتی چلو اگلی لائن پڑھو بیٹا, یہ والی. ذکیرا لکم دوبارہ پڑھو اسے. لکم ٹھیک ہے. حسب ہدیہ خلیباتی. یہ جو سواد ہے نا, سواد, اس کو ہم تھک کر کے پڑھیں گے. ہاسوابو, ہاسا نہیں کہیں گے, ہاسوا سوا تھوڑا سا پر کر کے. ہاسوابو بولو دوبارہ بیٹا. ہاسوابو. کیا باش. چلو آگے. چلیں شکریہ بہت, جزاکم اللہ. اب کوئی اور؟ نیکسٹ 521 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے پلیز. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَكَلَهُ جَعَلَهُ فَأَخَذَهُ لَعَلِمَهُ لَأَجِدُ فَبُهِتَ أَعْلِدُ فَتُبِعَ وَمَثَلُ کلمتو. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آگے چلے اب میں انمیوٹ کر رہا ہوں یہ فرزانہ ہاشمی صاحبہ, آپ کو میں نے انمیوٹ کیا پلیز. وعلیکم السلام. جی پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتحاتی آزودکا آئیدکا عملوکا ووزا یہ دوبارہ پڑھیں ذرا.
ववुज़ुआ یہ دیکھیں ایک تو بات ہے کہ یہ وہ ہے نا جو وہ لمبا نہیں ہے کیونکہ واؤ پر دمہ ہے. ابھی بتایا تھا حامد صاحب نے کہ 1 سیکنڈ کا رول ہے. وا بو زی آ وبوزیع بولے وبوزیع. ووزیع اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لفظ آپ نے پڑھنا ہو پہلے اس کو دیکھ لیں اچھی طرح کہ کون سے اس کے اوپر حرکات ہیں, تو پھر سموتھلی یعنی کہ ملائمی سے پڑھنا ہے. وبوزیع بولیں ذرا وبوزیع وبوزیع. اسی طرح یہ فتحتی یعنی فتحتی ایسے نہیں فتحتی. فتحتی اگلی لائن چلیں. ونوریا لکوزیا وحسنا وبہابو وماسلو. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ دوبارہ پڑھیں ذرا. ویہابو نہیں یہ تیر بار دوسرا لفظ یہ پڑھیں گے. ہاں وہ بھی ہے. اس کے پہلے یہاں قدیہ پریس کیا ہے اس کو, اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ بھی اور یہ بھی رانگ تھا. لکوزیا لقوزیہ لکوزیا وحسنا. ہاں جی یہ والا. اگلا وبہابو. یہ دیکھیں یہ 2 نقطے ہیں یہ 2 نقطے ہیں یہ دیکھیں تو کیا ہوگا یہ. ہاں جی ویہابو ویہابو وماسلو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. شکریہ بہت. ایک لائن رہ گئی. نہیں اب G5111 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. اچھا نہیں چلیں G5111 السلام. آپ نے نا اسے ورٹیکل ایسے پڑھنے ہیں یہ نیچے کی طرف پہلی لائن. ہاں جی اوپر سے نیچے پہلا ایسے پڑھیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ. رسول قریء مثل تطیع ذکر فأکلہ فبہت فتحتی ونوریہ فبہت. ایکسیلنٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکریہ بہت. 5301 پلیز انمیوٹ کریں. تَزُرُ لَكُمْ جَعَلَهُ. جی یہاں پہ سیکنڈ لائن سیکنڈ کالم پلیز پڑھیں. یہ والا کالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاکونی تحصیلو. بیٹا ایک منٹ ٹھہرو. یہ سب سے پہلا جو لفظ ہے 1 سیکنڈ کا رول ہے یا کو نی, تو مل کے بنے گا یا کنی یا کو نہیں یا کنی. بولو ذرا بیٹا یا کنی. یاکونی نہیں لمبی آواز نہیں کرنی. یا کنی کوئک یا کنی. یاکونی تاسیلو تحصیلو. نہیں لمبی آواز نہیں کرنی بیٹا کوئی بھی. دیکھو تاسیلو تو دوبارہ ملا کے یہی ساؤنڈ ہوگے ان کے. تاسیلو کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. بولو تحصیلو. اسی طرح یہ کوشش کرو ذرا. تاسیفو. ہاں جی تاسیفو ٹھیک ہے. اسی طرح شارٹ آوازیں. تازیرو. نہیں دیکھو جی ہے اور کرو. تازارو. ہاں جی تازارو. پہلے دھیان سے دیکھا کرو بیٹا, لفظ کو دیکھو پھر پڑھو. ٹھیک ہے آگے. تَکُونُ
تذرو یہ والا اگلا جعلہو جعلہو لاکومو اس کے آگے افیکا یہ دوسری آواز نہ آئے گی. کوئی اور بول رہا ہے، بول رہا، خاموش رہیں پلیز. جی بیٹا. جعلہ جعلہو جعلہو جعلہ آگے اعلیدو اعلیدو آگے ادودکا نہیں آواز لمبی ہو رہی ہے. ازودکا ادودکا آگے لاکودیہ آگے وجمعہ. جزاک اللہ بیٹے، جزاک اللہ. آپ کو نا فتح کسرہ دماغ پہ ابھی کافی ضرورت ہے محنت کرنے کی، تو پلیز گھر میں پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. چلے نیکسٹ G5162 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. نہیں ریڈی. چلے G5167 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. کالم نمبر 3 پلیز پڑھیں. ان کے اوپر سے نیچے تک پڑھنا ہے نا. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سئل صبر یوہنی فعل حسب فأخذه فطبع أعيدك وحسن فقتل. اس میں جزاک اللہ آپ نے جو تبوز پہلے پڑھی ہے نا، اس میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توانی واو کا ٹچ نہ ہو، من الشیطان تو ہلکا سا کرب دینا ہے، زیادہ نہیں اس کو غور کرنا. ایک دفعہ دوبارہ ذرا بول لیں، تب دوبارہ پڑھ لیں ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. G5131 پلیز ایکسپٹ کریں، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. (5130) جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں کالم نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افیکا سبولا زبیحا قتلا خدیجہ لعلمہ ومثل اعمالک وجہبو وعدکم. جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ایک اور لے لیں. میں نے 5265 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. جی بیٹے یہ کالم پڑھیں. آخری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکت باریک اوزین لعین غلبت لا اجد کلمۃ ووضع ومثل لنریک.
ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. اچھا اب 5162 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بیٹا یہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى يَهَبُ قُتِلَ سُئِلَ جُمِعَ كُتِبَ نُكِرَ را. نُكِرَ نَجَدُ. یہ دیکھیں, دوبارہ دیکھیں اسے. جیم کے نیچے کیا ہے؟ نَجِدُ. شاباش. سُكِتَ. اس کو دوبارہ موٹا کر کے پڑھیں. سُكِدَ. سُكِدَ. تو نہیں. سُكِدَ. آپ توبہ ایک دفعہ اور مجھے سنائے ذرا. توبہ جو پڑھی تھی آپ نے, وہ جو پڑھا تھا وہ سنائے دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ٹھیک. تو ان کی بھی نون کی آواز آتی ہے, نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. چلے لبینہ, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز یہ پڑھیں آپ جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم شاہد ذالک علیم حافظ. اس میں اس کو آپ آخری جو لفظ ہے ذا کو پر کر کے پڑھیں گے. دوبارہ بولو بیٹا. حافظ. 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 شریفہ لاپیسا پالاٹی آسینا عاملہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. چلے اب کوئی یہ دعا پڑھ دیں. الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. Oh Allah, have mercy on me through the great Quran. اے میرے خدا, مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. سب کا شکریہ بہت بہت, آپ کلاس میں شامل ہوئے. جو بھی ہم نے یہ فتح کسرہ ضمہ, میں نے کلاس میں شروع میں کہا تھا کہ یہ سب سے آسان چیز نظر آتی ہے, لیکن سب سے زیادہ غلطیاں یہاں پہ ہوتی ہیں. تو آپ پلیز اس کی پریکٹس کریں یہ شیٹ کی گھر میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.